عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اردو کے بھیجے گئے لیکچرز کو آپ نے اچھی طرح سے سنا ہوگا اور ان کو یاد بھی کیا ہوگا۔ آج ہمارا سبق کتبہ کے حوالے سے یہ 5واں لیکچر ہے اور آپ نے کتاب نکالیں اور پینسل بھی پکڑیں اور اب ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بھولے بھالے نا تجربہ کار بھی جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھیں۔ مسیں کہا جاتا ہے داڑھی کو، یعنی ابھی ان کی مکمل طور پر داڑھی بھی نہیں آئی تھی، تو وہ بھی ان دفاتر میں کام کرتے تھے، اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایسے عمر رسیدہ بزرگ جہاں دیدہ سمجھدار گھاگ تجربہ کار بھی جن کی ناک پر سال ہا سال یعنی بہت سالوں سے اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا، اور جنہیں سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25-30 برس ہو چکے تھے۔ بیشتر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی میں ذرا نیچے خم سا آ گیا تھا، یعنی ایسے بھی بزرگ تھے جو کافی سالوں سے ان دفاتر میں کام کر رہے تھے اور ان کی گردن کے نیچے تھوڑا سا خم سا آ گیا تھا، یعنی جھکاؤ سا آ گیا تھا، خم جھکاؤ، اور کند استروں سے متواتر داڑھی موڑتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور ٹھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھیں۔ کند استروں یعنی ایسے استرے جو بالکل ناکارہ ہو چکے تھے جی، ان سے وہ مسلسل اپنی داڑھی موڑتے رہنے کی وجہ سے ان کے گالوں اور رخساروں پر اور ٹھوڑی میں جو ہے بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھیں، جنہوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی، یعنی ان کے چہروں پر ہلکے چھوٹی جو ہے وہ پھوڑے پھنسیاں جو ہے وہ کند استروں سے انہیں داڑھی موڑنے کی وجہ سے پھنسیاں جو ہے وہ نکل چکی تھیں جی۔ پیدل چلنے والوں میں بتھیرے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کتنے ہزار قدم ہے، یعنی بہت سے کسی بھی جگہ پہنچنے کے لیے اس کے کافی سارے راستے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہر راستے کو وہ جانتے تھے کہ کون سا راستہ کتنے ہزار قدم کا ہے، یعنی ان کو کافی سال اس دفتر میں آتے جاتے گزر چکے تھے۔ ہر شخص افسر کے چڑچڑے پن یا متاحتوں کی نالائکی پر نالاں نظر آتا تھا، نالائکی بے وقوفی، نالاں ناراض خفا نظر آتا تھا جی۔ ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا، یعنی کہ ایک ایسا تانگا تھا جس میں ایک سواری کی گنجائش تھی، تو اس گنجائش کو دیکھ کر شریف حسین جو ہے نا دوڑ کر اس میں سوار ہو گیا۔ تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا، یعنی وہ دروازہ جو انٹری دروازہ تھا، گیٹ تھا جو شہر کے سے باہر تھا اور جو شہر کو اور دیہاتوں کو ملاتا تھا جی۔ شریف حسین نے اکنی نکال کر، یعنی ایک آنا نکال کر کوچوان کو دی۔ کوچوان تانگا چلانے والا جو ڈرائیور ہوتا ہے، گھوڑا تانگا کا جو چلاتا ہے اس کو کوچوان کہا جاتا ہے، کوچوان کو دی اور گھر کے بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا۔ جامع مسجد ایسی مسجد جس میں جمعہ پڑھایا جاتا ہو اس کو جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے گرد گرد ہر روز شام کو کہنہ فروشوں
کوہنا فروشوں یعنی پرانی چیزیں بیچنے والے، کوہنا فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں، یعنی مسجد کے ارد گرد جو ہے پرانی چیزیں بیچنے والے اور سستا مال بیچنے والے اپنے سٹال لگایا کرتے تھے، اور میلہ سا لگا کرتا تھا، یعنی وہاں کافی رش ہوتا تھا، دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع یعنی ہر شکل و صورت کی اور کماش کے لوگ یہاں ملتے تھے، اور ہر کماش کے لوگ یہاں ملتے تھے، ہر کماش کے ہر طبقے کے لوگ یہاں ملتے تھے، اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں لوگوں کو چیزیں خریدتے، مول تول کرتے دیکھنا دکھانا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، اس کو آپ نے اچھی طرح بیٹے یاد کرنا ہے، اور جو میننگ وغیرہ میں نے آپ کو لکھوائے ہیں یہ آپ نے اپنی کاپی پر رف پریکٹس کے طور پر آپ نے لازمی لکھنے ہیں۔ السلام علیکم۔